الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. قال المصنف رحمه الله: مفعول ما لم يسم فاعله كل مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه وشرطه أن تغير صيغة الفعل إلى فعل أو يفعل ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب أعلمت والمفعول له والمفعول معه كذلك. طلبہ عزیز، سب سے پہلے ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں. مفعول ما لم يسم فاعله، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا، یعنی مفعول ما لم يسم فاعله ہر وہ مفعول ہے. کل مفعول ہر وہ مفعول حذف فاعله جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو. وَأُقِيمَ هُوَ مَقَامَهُ اور اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا، اور اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا، یعنی اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. وَشَرْطُهُ أَن تُغَيَّرَ صِيغَةُ الْفِعْلِ إِلَى فُعِلَ أَوْ يُفْعَلُ، اور اس کی شرط یہ ہے، یعنی مفعول کو فاعل کے قائم مقام کرنے کی شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو فعل کی طرف یا یفعل کی طرف پھیر دیا جائے. یا آپ ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ فعل کے صیغے کو فعل کی طرف یا یفعل سے بدل دیا جائے. مصنف علیہ الرحمہ اس عبارت میں مفعول ما لم یسم فاعلہ کی تعریف فرما رہے ہیں اور اس کی شرط کو بیان کریں. تعریف یہ کی ہے کہ مفعول ما لم یسم، اس کی لغوی تعریف تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مفعول وہ مفعول جس میں فاعل معلوم نہ ہو. اب اس کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اس کی اصطلاحی تعریف مصنف نے خود بیان کی ہے. کل مفعول حذف فاعلہ وأقیم مقامہ، ہر وہ مفعول جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو فاعل کی جگہ رکھ دیا گیا ہو، اور چونکہ اس کے فاعل کو ذکر نہیں کیا جاتا اس لیے اس کا نام مفعول ما لم یسم فاعلہ، یعنی فاعل حذف ہو گیا اور مفعول اس کی جگہ پر آ گیا تو فاعل کا ذکر نہیں ہے اس میں، اس لیے اس کا مفعول ما لم یسم فاعلہ کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا نام نائب فاعل بھی ہے، جس کو ہم نائب فاعل کے نام سے جانتے ہیں. بہرحال ایک مثال ہے، جیسے نصر خالد زیدن، خالد نے زید کی مدد کی. اب یہاں پر نصر فعل، خالد فاعل ہے اور زیدن مفعول بھی. اب اس تعریف کو سمجھیے کہ خالد جو فاعل تھا اس کو حذف کر دیا آپ نے، تو اب نصر زیدن ہو گیا، لیکن فاعل کو حذف کرنے کے بعد زید کو اس کا قائم مقام بنا گیا، اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا. اب اس کو قائم مقام بنانے کی شرط مصنف نے یہ بیان کی ہے کہ یا تو فعل کی طرف اس کا صیغہ پھیر دیا جائے یا یفعل کی طرف. کیا مطلب؟ یعنی فعل کے صیغے کو جب فعل ماضی ہو تو فعل کی طرف اور فعل مضارع ہو تو یفعل کی طرف اس کو پھیر دیا جائے. لہذا اب نصرہ سے آپ کو نصرہ کرنا پڑے گا، اور چونکہ زید کو خالد کے قائم مقام بنایا گیا، اس کی جگہ پر رکھا گیا ہے، لہذا زید کو جس طرح خالد مرفوع تھا زید کو رفع دیا جائے گا. نصرہ زیدن، اب کیا ہو جائے گا؟ نصرہ زیدن. اس لیے کہ جو کام اصل کا ہوتا ہے وہی اس کے نائب اور اس کے قائم مقام کا ہوتا ہے. جیسے کہ مدرسے کے اندر محتمم صاحب اگر نہیں ہو تو نائب محتمم صاحب ان کا کام سنبھالتے ہیں، تو ایسے ہی فاعل کو حذف کر کے جب اس کا
قائم مقام آ گیا تو جس طرح فاعل کو رفع دیا جاتا ہے تو اس کا قائم مقام کو بھی رفع دیا گیا. جیسے کہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ وہ شرط ہو، یہاں سے مصنف مفعول کو فاعل کے قائم مقام کرنے کی شرط بیان کر رہے ہیں. اور وہ کیا شرط ہے؟ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ فعل کے صیغے کو اگر وہ فعل ماضی ہو تو فعل یعنی ماضی مجہول بنا دیا جائے، اور اگر وہ فعل مضارع ہو تو یفعل یعنی مضارع مجہول سے اس کو بدل دیا جائے، تبھی اس کا نائب فاعل آئے گا. اگر آپ صیغے کی تبدیلی نہیں کرتے ہیں تو اس صورت میں پھر وہ اس کا نائب فاعل نہیں بنے گا بلکہ وہ مفعول ہی رہے گا. اور یہ جو شرط لگائی ہے اس وقت ہے جب کہ اس کا عامل فعل ہو. یہ جو شرط لگائی کہ مفعول کو فاعل کے قائم مقام کرنے کی شرط یہ ہے کہ فعل کے صیغے کو فعل اور یفعل کی طرف پھیر دیا جائے، تو یہ اس وقت ہے جب کہ عامل فعل ہو. اور اگر عامل شبہ فعل ہو تو اس صورت میں یہ شرط نہیں ہے کہ اس کو فعل اور یفعل کی طرف پھیر دیا جائے. جیسے زید مضروب غلامہ، اس میں یہ شرط نہیں ہے. یہاں پر ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ فعل کے صیغے کو فعل ماضی میں فعل مجہول سے بدل دیا جائے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے. جو بھی فعل ہو پہلے ماضی ہو تو اس کو پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے اور آخر سے پہلے حرف کو کسرہ دیا جائے. جیسے افعل، جیسے کہ آپ نے صرف کے اندر بھی فعل ماضی مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا ہے. افعل، افتعل، استفعل، فعل، اس طرح. اسی طرح یفعل سے مراد یہ ہے کہ پہلے حرف کو ضمہ دیا جائے اور آخر سے پہلے حرف کو فتح دیا جائے، جیسے یفعل، یستفعل وغیرہ. آگے مصنف نے جو بیان کیا ہے وَلَا تَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مِنْ بَابِ عَلِمْتُ وَالثَّالِثُ مِنْ بَابِ أَعْلَمْتُ وَالْمَفْعُولُ لَهُ وَالْمَفْعُولُ مَعَهُ كَذَلِكَ. اور باب علمت کا مفعول ثانی اور باب اعلمت کا مفعول ثالث فاعل کے قائم مقام نہیں ہو سکتا، اور مفعول لہ اور مفعول معہ بھی ایسا ہی ہے. یعنی باب علمت کے مفعول ثانی اور باب علمت کے مفعول ثانی کی طرح نائب فاعل نہیں بن سکتا. یہاں سے مصنف یہ بیان کر رہے ہیں کہ 4 اسم ایسے ہیں جو نائب فاعل نہیں بن سکتے. 4 اسم یا یہ کہہ لو کہ 4 مفعول ایسے ہیں، اس لیے کہ ابھی آپ نے تعریف میں پڑھا کل مفعول، ہر وہ مفعول. تو یہاں سے اس کا استثناء کر رہے ہیں کہ کچھ مفاعل ایسے ہیں کہ جو نائب فاعل نہیں بن سکتے. تو چنانچہ وَلَا تَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي، یہاں سے مصنف یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ 4 اسماء ایسے ہیں جو مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتے. وَلَا يَقَعُ، ہم نے تقوع پڑھا وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي. بہرحال اب وہ کون سے اسماء ہیں جو مفعول نائب فاعل نہیں بن سکتے، یعنی مفعول ما لم یسمى فاعلہ نہیں بن سکتے. تو نمبر 1 باب علمت. باب علمت کہا تو صرف علمت نہیں بلکہ اس باب کے جتنے بھی افعال ہیں، جیسے علمت، ظننت، حسبت، زعمت، خلت، رأیت، وجدت وغیرہ، کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو دوسرا مفعول آتا ہے، اور باب علمت کہہ کر یہ مراد ہے کہ جو متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، 2 مفعول کی طرف متعدی ہوتے ہیں، تو ان کا دوسرا مفعول یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا. وَلَا يَقَعُ الْمَفْعُولُ الثَّانِي مِنْ بَابِ عَلِمْتُ، علمت کا دوسرا مفعول یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا. یہاں دیکھو علمت زیدن فاضلا، علمت زیدن فاضلا، تو یہاں پر فاضلا یہ دوسرا مفعول ہے، آپ اس کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے. اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے علم فاضل زیدن، نہیں کہا جائے گا.
کیوں؟ اس لیے کہ باب علمتو کے جو دو مفعول ہوتے ہیں وہ مبتدا خبر کے درجے میں ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھ لیجئے علمتو زیدن فاضلا، زیدن فاضلا اصل میں زیدن فاضل یہ مبتدا خبر ہے. اب اس صورت میں دیکھیے زیدن مسند الیہ ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، اور فاضل یہ مسند ہے. لیکن اگر آپ فاضل کو نائب فاعل بنا دیں گے تو یہ مسند الیہ بن جائے گا، اور ایک ہی اسم کا مسند اور مسند الیہ بننا لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے. دوسرا اسم یا دوسرا مفعول جو نائب فاعل نہیں بن سکتا، والثالث من باب اعلمت، یہاں سے بیان کریں. فرما رہے ہیں کہ باب اعلمت، اور یہاں پر بھی باب اعلمت سے مراد اس قسم کے جو افعال ہیں جیسے اعلم، ارا، انبا، اخبر، خبر، نبا، حدث. تو باب علمت کا مفعول لثالث، اس سے پتہ چلا کہ باب علمت سے یہ بھی مراد ہے کہ وہ فعل جو متعدی بسے مفعول ہو، ان کا تیسرا مفعول ثالث یہ نائب فاعل نہیں بن سکتا. اور اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ باب اعلمت کا تیسرا مفعول یہ خبر کے درجے میں ہوتا ہے، اور خبر مسند ہوتی ہے، خبر مسند ہوتی ہے، اور اگر نائب فاعل بنائیں گے تو وہ مسند الیہ بن جائے گا، تو ایک ہی اسم کا مسند اور مسند الیہ ہونا لازم آئے گا. آگے تیسری چیز مصنف نے بیان کی ہے مفعول لہو، یہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا. کیوں؟ سب سے پہلے سمجھیے کہ مفعول لہو کے استعمال کی دو صورتیں، مفعول لہو کے استعمال کی دو صورتیں، ایک تو لام کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے اور ایک بغیر لام کی. اگر لام کے ساتھ اس کا استعمال ہو تو وہ فعل مجہول کا نائب فاعل بن سکتا ہے، جیسے ضرب للتعذیب. لیکن اگر بغیر لام کے ہو تو مصنف اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اگر مفعول لہو ہے اور بغیر لام کے ہیں تو اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں کہ وہ نائب فاعل نہیں بن سکتا، اس لیے کہ مفعول لہو یہ ما قبل والے فعل کی علت ہوتا ہے، اور اس کی علت بننے پر اس کا منصوب ہونا دلالت کرتا ہے. لیکن اگر آپ نے نائب فاعل بنا دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ نائب فاعل یہ مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات میں سے ہے، تو اس کو پھر مرفوع بنانا پڑے گا، اور مرفوع ہونے کی صورت میں اس کے مفعول ہونے پر کوئی دلالت نہیں رہی. جب آپ نے اس کو مرفوع کر دیا تو مفعول ہونے کی کوئی دلالت نہیں ہوگی، منصوب تھا تو وہ مفعول نظر آ رہا تھا، اور جب دلالت ہی نہیں رہی تو گویا کہ وہ مفعول لہو ہی نہیں رہا. لہذا زید ضرب تعذیبا سے زید ضرب تعذیب نہیں کہا جا سکتا. خلاصہ یہ ہوا کہ مفعول لہو اس لیے نائب فاعل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس صورت میں وہ مفعول لہو ہی نہیں رہے گا. اسی طریقے سے مفعول معہ بھی نائب فاعل نہیں بن سکتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نائب فاعل بناتے وقت یا تو ہم واو کو ذکر کریں گے، اس لیے کہ مفعول معہ واو بمعنی مع کے ساتھ ہوتا ہے، تو واو کو ذکر کریں گے یا نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو نائب فاعل اپنے فعل کے ساتھ متصل نہیں ہوگا، حالانکہ فعل اپنے نائب فاعل کا اتصال چاہتا ہے، اور اس صورت میں اتصال نہ رہا. اور اگر ہم واو کو ذکر نہیں کر دیں تو پھر وہ مفعول معہ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ مفعول معہ کس کو کہیں گے؟ جو واو بمعنی مع کے ساتھ ہو. تو اگر واو کے ساتھ ذکر کریں گے تو فعل اور نائب فاعل میں اتصال نہ ہوگا، اور اگر بغیر واو کے ذکر کریں گے تو وہ مفعول معہ نہیں رہے گا. اس لیے اس جھنجھٹ سے بچنے کے لیے، اس خرابی سے بچنے کے لیے یہ وہ کہہ دیا کہ مفعول معہ سرے سے نائب فاعل بن ہی نہیں سکتا. یہاں پر مصنف کی ایک عبارت پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ مصنف نے یہ کہا والمفعول له والمفعول معه كذلك،
کہ صاحب کتاب نے کذالک کہہ کر اپنی عبارت کو تھوڑا طول دے دیا، حالانکہ صاحب قافیہ کے نزدیک اختصار اصل ہے اور وہ اختصار سے کام لیتے ہیں، تو یہاں پر اتنا زیادہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کذالک کیوں بڑھا دیا؟ ڈائریکٹ تو اسی کے ساتھ ملا دیتے کہ جیسا جس طریقے سے کہا ہے کہ ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب علمت والمفعول له والمفعول معه، بس فقط یہ کذالک بڑھا دیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کرتے تو یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ ان چاروں کے نائب فاعل نہ بننے کی علت ایک ہی ہو، لیکن کذالک لا کر مصنف اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ باب علمتو کے دوسرے مفعول اور باب عالمتو کے تیسرے مفعول کے نائب فاعل نہ بننے کی علت کوئی اور ہے، اور مفعول لہو اور مفعول معہ کے نائب فاعل نہ بننے کی علت کچھ اور ہے۔ اس لیے مصنف نے کذالک کہہ کر ان کی علت کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ امید ہے کہ آج کا آپ یہ سبق سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ہم ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے سبق کو اختتام کے حوالے کرتے ہیں۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ، وہ مفعول، اس کا ترجمہ بھی سمجھ لیجیے، وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہو۔ کل مفعول حذف فاعلہ وقیم هو مقامہ، مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہر وہ مفعول ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور اس مفعول کو فاعل کے قائم مقام کر دیا گیا ہو۔ وشرطه ان تغیر صیغۃ الفعل الى فعل او یفعل، اور مفعول کو فاعل کے قائم مقام کرنے کی شرط یہ ہے کہ اس کے صیغے، فعل کے صیغے کو اگر فعل ماضی ہو تو فعل کی طرف، اور اگر فعل مضارع ہو تو یفعل کی طرف پھیر دیا جائے۔ ولا يقع المفعول الثاني من باب علمت والثالث من باب علمت والمفعول له والمفعول معه كذلك، اور باب علمت کا دوسرا مفعول اور باب علمت کا تیسرا مفعول یہ نائب فاعل نہیں بن سکتے، نائب فاعل واقع نہیں ہو سکتے۔ والمفعول له والمفعول معه كذلك، اور مفعول له اور مفعول معه بھی اسی طرح نائب فاعل نہیں بن سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔